ایک لطیفہ کہیں بھی لکھا بھی اپنی کسی کتاب میں، ایک انگریز ڈپٹی کمشنر کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی شخص نے، کسی ہندوستانی نے رشوت پیش کی کسی کام کے لیے، ڈانٹ دیا کہ نہیں بھائی نہیں، بالکل نہیں، میں رشوت نہیں لے سکتا، غلط بات ہے۔ دوبارہ اس نے کہا، کچھ قیمت اور بڑھا دی، اچھا سر 2000 نہیں 5000 لے لیجیے۔ وہ بڑھاتے بڑھاتے ایک جگہ جب پہنچا تو اس نے کہا گیٹ آؤٹ۔ اب وہ حیران ہوا کہ ایک دم کیوں اس کا دماغ بدل گیا، تب تو شریفانہ بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا یو ہیو ریچ ویری کلوز ٹو مائی پرائس۔ اب ٹیمپٹیشن جو ہے ناممکن ہو جائے گی میرے لیے، 25,000 تک اگر تم آ گئے تو شاید میرا ایمان اور جو بھی میرا وہ ہے، میری دیانت وغیرہ، اس کا ابھی تک جو ہے وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ وہاں تک ہے، لیکن اگر یہ تمہاری آفر اور آگے بڑھ گئی immediately get out from here، اس لیے کہ you have reached very close to my price۔ تو یہ جو اصل میں سوشل ایوولوشن کا پروسیس ہے، اور یہ بات ہے جو ہمارے ساتھیوں کو، تنظیم کے قریب ترین جو میرے رفقا تھے، ان کو بھی میں نے بڑی مشکل سے سمجھائی، ورنہ وہ حزب و تحریر ہو یا کوئی اور مغربی جو بھی مسلمان تحریک ہے مختلف، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ویسٹرن سویلائزیشن میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہے، اس کے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی کوئی ایسے ہیں جنہیں ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ میں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو ویسٹ نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں وہ ہماری شے ہے، یہ بجلی بھی جیسے انہوں نے ایجاد کی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طریقے سے انسٹیٹیوشن انہوں نے ڈیولپ کیے، بیسک پرنسپلز ہمارے ہیں، ان بیسک پرنسپلز کے ساتھ ان کے انسٹیٹیوشن میں جو شے کمپیٹیبل نہیں ہے اس کو کاٹ کر پھینک دیجئے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے، انہوں نے خون دیا ہے۔ بادشاہوں کے کرچس سے نکلنے کے لیے جو 200 سال پہلے، 250 سال پہلے جو انقلاب فرانس آیا، کتنا بلڈی تھا، کس قدر خون بہا، تب کہیں جا کر یہ جاگیرداروں کا ہولڈ اور بادشاہت کا ہولڈ جو ہے وہ کمزور پڑا ہے، ورنہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا کو آسان کام، کتنا خون دیا ہے اب ایرانیوں نے، تب وہ بادشاہ سلامت بھاگے سر سے پیر رکھ کر، سر پر پاؤں رکھ کر، ورنہ کوئی جاتا ہے آرام سے۔ فہد صاحب چھوڑ دے گے اپنی بادشاہ آرام سے، لاکھوں عربوں کو وہ ختم کروا دے گا، اور کروائے گا، اور بہت جلد کروائے گا، زیادہ دور کی بات نہیں۔ امریکہ کا بھی وہ تھریش ہولڈ اب ختم ہونے پر آ رہا ہے، ولیم پیری آیا ہوا ہے، وہ صاف کہہ دیا ہے کہ یہ تو بہت انسیف ہے یہ سارے معاملات، اب مزید سیفٹی کیسے ہوگی، حکومت کیسے کرے گی، تو مجرم بنے ہوئے اس وقت۔ شاہ فہد کا بیٹا ہے جو اس کے ساتھ تصویر آئی ہے، جس کو وہ سیر کرا رہا ہے وہاں کی، مجرم بنا ہوا، لیکن انہوں نے گارنٹی دی سیفٹی آف دی امریکنز، اور امریکی جو ہے اتنے مر گئے، توبہ توبہ، وہ تو صدر صاحب ہو رہے ہیں، کلنٹن صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ مال سے صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا، یہ بھٹی بہت جلد دہکنے والی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں۔ افغان وار کا یہ جو بھی فال آؤٹ ہے، اب اس کی قیمت ان کو دینی پڑ رہی ہے، they will have to pay for it۔ کتنے سعودی یہاں آئے اور ٹریننگ لے کے چلے گئے، آخر اس معاشرے کے اندر ہے، they are very much a part and parcel of that society، کیونکہ باہر کے لوگ تو نہیں، یہاں سے لے کے گئے، ٹریننگ کریں گے وہ۔ anyhow چلیے، چنانچہ اس بند قلندر نے تو نہ صرف یہ کہ جوہر دریائے قرآن سفتم، یہ بھی اقبال کا ایک دعویٰ ہے، میں نے دریائے قرآن سے موتی چنے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اقبال نے کیا کہا، جو مناجات بحضور سرور کونین، گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن اس برست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل جو ہے آئینہ بے جوہر ہے، اس میں کوئی چمک ہے ہی نہیں، نور ہے ہی نہیں، اور اگر میری شاعری میں، میرے پیغام میں، حرفاً میرے حرف میں قرآن کے سوا کوئی شے مضمر ہے، تو میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجئے، اس کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجئے، اس کی دھجیاں بکھیر دیجئے، اور پھر تو گویا میں ایک کانٹا ہوں جو راستے میں پڑا، اس کانٹے کو اٹھا کر اور راستے کو اس کانٹے سے پاک کر دینا چاہیے، اور روز محشر خار رسوا کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل اور رسوا کیجئے، اور مجھے اپنے قدم کی بوسہ لینے سے، اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجئے۔ اتنی بڑی بد دعا اقبال دے رہا ہے، اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا ہے، وہی دعویٰ یہ ہے کہ جوہر دریائے قرآن سفتہ، میں نے قرآن مجید کے دریا سے حکمت کے موتی، عمرانی سوچ کی جو رہنمائی مجھے ملی ہے وہاں سے ملی ہے، میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تو وہاں سے موتی جو ہے چن لیے ہیں، نکالے ہیں دریا سے موتی، کہ مصداق قرآن حکیم کے حقائق و معارف کی دل نشین پیرائے
اور شعری اسلوب میں تعبیر و تعلیم میں اپنی توانائیاں کھپا دیں، بلکہ ساتھ ہی انقلاب کا نعرہ بھی بلند کر دیا۔ خواجہ از خون رگے مزدود سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ ہم پڑھ چکے ہیں یہ ترجمے پہلے، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اس کا پہلا چیپٹر جو تھا اس کتاب کا، اسلام کا انقلابی فکر کیا تھا، پھر کہاں چلا گیا تھا، پیچھے کیوں فیڈ کر گیا تھا، پھر اقبال نے کیسے اسے زندہ کیا ہے۔ خواجہ لفظ جو ہے یہ ہے سرمایہ دار کے لیے۔ خواجہ، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، ناب شراب، سرخ شراب جو ہے در حقیقت جو کہ سرمایہ دار شام کو بیٹھ کر جو پی رہا ہے، یہ مزدور کے رگوں سے نچوڑا ہوا خون ہے۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد، ساختن بنانا، سازد بنایا، خواجہ نے سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں کے خون سے اپنی سرخ شراب کشید کی۔ از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، وہ دہ خدا کا آج پہلے آ چکا ہے نا، دہ خدایاں جاگیرداروں اور زمینداروں کے ظلم و ستم سے کشت دہقانہ، دہقان کی کھیتی خراب ہے۔ انقلاب انقلاب ہے انقلاب، ایک انقلاب لانا لازم ہے، یہ نعرہ لگا رہا ہے اقبال۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے نام لیواؤں اور خوشیدائیوں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نہ جست اسرار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بنا پھرتا ہے۔ یہ ہر ذہین آدمی کا المیہ ہے، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے گا۔ ہر ذہین اور حساس آدمی لونلی نیس کا احساس اس میں ہوتا ہے۔ میری بات کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ He feels himself to be alone۔ محفل میں ہے لیکن لوگوں کی سوچ، لوگوں کی دلچسپیاں، گپ شپ جو ہو رہی ہے کس بات کی ہو رہی ہے، ایک آدمی وہ کہیں اور ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ اقبال کا نہیں، شعر رومی کا ہے، اور اقبال نے اس کو اپنی نظم میں کوٹ کیا ہے اصل میں رومی کا۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص میرا دوست بنا پھرتا ہے اپنے خیال کے مطابق۔ وز کا کیا ہے؟ یہ وعز، الف اڑ گیا یہاں سے، وعز درون من، میرے اندر سے، نہ جست، نہ اس نے تلاش کیا اسرار من، میرے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں۔ کوئی شخص میری اصل بات پر غور نہیں کرتا۔ سر دھن رہے شعروں پر قوالیاں گائی جا رہی ہیں، نور جہاں بیگم بھی اقبال کی نظمیں جو ہیں وہ گا رہی ہیں، اور اقبال بانو بھی گا رہی ہیں اقبال کی نظمیں، لیکن یہ کہ کیا ہے میری شاعری کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نہ جست اسرار من، میرے اندر سے جو میرے راز ہیں، میری اصل جو تڑپ ہے، میں جس چیز کی دل میں خواہش رکھتا ہوں اس کو کسی کو فکر ہی نہیں اس کی کہ یہ کس مرض کا مریض ہے اور کس دھن میں ہے، یہ اس کی کسی کو فکر نہیں۔ مزید برآں یہی حد تھی وہ حقیقت جسے تعبیر فرمایا تھا بابا قوم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی ان الفاظ سے کہ ہم پاکستان کی صورت میں ایک ایسے خطۂ ارضی کے خواہاں ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایسے حاصل میں عملی اور مثالی نمونہ پیش کر سکیں، اور کبھی یہ فرما کر کہ اسلام ایک سوشل ڈیموکریسی ہے، یہ بھی علامہ اقبال کا ان کا قائد اعظم کا قول ہے، سوشل ڈیموکریسی، اس لیے کہ جو بھی سوشل ایولیوشن ہوا ہے ویسٹ میں اس کا ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے سوشل ڈیموکریسی ہے۔